السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر نمبر اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر دیا تھا اس کے اندر بنیادی عقائد، عقیدہ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، عقیدہ کی مثال، تبلیغ کا آغاز اور بنیادی عقائد کون کون سے ہیں۔ ان سب عقائد میں سے سب سے پہلا عقیدہ توحید۔ اب ہم دیکھیں گے کہ توحید کا لغوی معنی کیا ہے، توحید کا اصطلاحی معنی کیا ہے، ذات میں توحید کیا ہے، صفات میں توحید کیا ہے اور صفات کے تقاضوں میں توحید کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے توحید کا لغوی معنی۔ توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اللہ رب العزت کی ذات کو ایک ماننا، یکتا جاننا، اس میں کسی کو حصے دار نہ سمجھنا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، سیدنا حضرت آدم علیہ التحیۃ والسلام سے لے کر ختم المرسلین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، انہوں نے سب سے پہلا کام جو آ کر کیا وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بارے میں بتایا۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام، آپ جب لوگوں کو جمع کیا کوہ صفا پر، تو آپ نے سب سے پہلی بات جو وہاں پر کی، آپ نے فرمایا کہ ایک رب کو مانو اور اس رب پر ایمان لاؤ، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہوں۔ سب سے پہلی بات حضور علیہ السلام نے جو اعلان نبوت کے بعد لوگوں کو کوہ صفا کے پاس بلا کر حضور علیہ السلام نے جو پہلی بات کی وہ توحید کی۔ تو توحید کا لغوی معنی ہے کہ ایک ماننا، یکتا جاننا، اللہ رب العزت کی ذات کے اندر کسی کو حصے دار نہ سمجھنا اور کسی اور کو اللہ رب العزت کسی اور کو عبادت کے لائق بھی نہ سمجھنا۔ اب توحید کا اصطلاحی معنی، توحید کا اصطلاحی معنی دین کی اصطلاح میں اس سے مراد سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے واحد کو یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ کہ انسان اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانے اور ساری کائنات کے اندر اس رب ذوالجلال کی ذات کو سب سے بلند اور اعلیٰ اور ساری کائنات کی خالق اور مالک ہستی کے وحدہ اور یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ اب جو بندہ اللہ رب العزت کو ایک نہیں مانتا، جس طرح کے مشرک ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے مذاہب کے اندر بھی لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی توحید کو نہیں مانتے، تو مسلمان صاحب ایمان وہی شخص ہوگا کہ جو ان سب چیزوں پر ایمان لائے گا، اور تب جا کر یہ توحید کا دائرہ کار جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ اب اس کے بعد توحید کی اقسام میں سے سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ ذات میں توحید۔ اب ذات میں توحید کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں، لہذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے۔ اب اس میں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ اخلاص، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اب یہاں پر اگر کوئی شخص، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر اس کائنات کے اندر دو خدا ہوتے تو پھر کیا ہوتا، الا اللہ لفسدتا، تو اس جہان کے اندر کیا ہوتا کہ فساد برپا ہوتا۔ اب توحید کا جو سب سے مضبوط دلیل جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سورۃ اخلاص۔ سورۃ اخلاص کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اب یہ توحید، ذات میں توحید کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں، لہذا اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کی ہمارے پاس دلیل یہ سورہ اخلاص، پوری جتنی بھی توحید کے بارے میں جو دلائل ہیں ان میں سے سب سے جو مضبوط دلیل ہے وہ ہمارے پاس سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اس کے اندر واضح بیان کر دیا کہ نہ میری کوئی اولاد ہے، جس طرح کہ کچھ مذاہب کے اندر یہ نظریات پائے جاتے تھے کہ اللہ رب العزت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کا بیٹا ہیں، اور اس طرح کی سب چیزوں کے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس چیز کی تردید فرمائی کہ میں اکیلا ہوں، ذات میں بھی حقیقت میں بھی کوئی دوسرا فرد میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اب اس کی دوسری قسم صفات میں توحید۔ صفات میں توحید سے کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ صفات میں توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں۔ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ سمع، بصر، غرض کہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت اکیلا اور تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے علم، قدرت، ارادہ سمع، بصر کہ یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ آپ اللہ رب العزت سمیع ہے، بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں یہ اس لحاظ سے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذاتی ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، تو ہمارے اندر جو صفات ہیں یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی ذاتی ہیں، اس لیے ذات کے لحاظ سے اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اب تیسری قسم ہے کہ صفات کے تقاضوں میں توحید۔ صفات کے تقاضوں میں توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک اور رازق ہے، اور سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کو دینے والا ہے، لہٰذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک قدیر و علیم پروردگار کی عبادت اور بندگی بجا لائیں۔ اب صفات کے تقاضوں میں ہمیں کیا چیز سمجھ آئی کہ ساری کائنات کا جو خالق اور مالک اور رازق، رزق دینے والی ہستی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ سب لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے محتاج ہیں اور وہی سب کو دینے والا ہے۔ تو صفات کے تقاضوں سے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ جب سب کچھ دینے والی رب کی ذات ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق اور مالک اور قدیر اور علیم پروردگار کی ہم عبادت کریں، اور عبادت کے اندر بھی ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں اور خالص اسی ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے اس ٹاپک کے اندر ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلی چیز ہم نے پڑھی کہ توحید کا لغوی معنی، اور یہی چیز ہمارے شارٹ کوسچن کے اندر بھی آ سکتی ہے، اور یہی چیز ہمارے ہم سے آبجیکٹو کے اندر MCQ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ توحید کا لغوی معنی کیا ہے، اور وہ بہت سی چیزیں لکھ کے ان میں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کا لغوی معنی کیا ہے۔ توحید کا لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی توحید کا اصطلاحی معنی، یہ بھی ہمارے شارٹ کوسچن میں سے یہ چیز آ سکتی ہے۔ اور پھر تیسری چیز ذات میں توحید، صفات میں توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید، یہ سب چیزیں آج کا ہمارا لیکچر تھا، اور ان چیزوں کو ملا کر ہمارا ایک لانگ کوسچن بن سکتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔ تمام طلباء سے میری یہ گزارش ہے، یہ جو ہمارے لیکچر اپلوڈ کیے جاتے ہیں ان کو بخوبی سمجھیں اور ان کو پڑھیں۔ اگر ان میں سے کوئی آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ جب دوبارہ کالج کے اندر آئیں ان چیزوں کو نوٹ کر کے ہمارے پاس لے کے آئیں تاکہ ہم دوبارہ ان کو بخوبی آپ کو سمجھا سکیں۔
اللہ حافظ.